مجھے بتایا بھی تھا جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حام میں زیارت کرتے ہو تو تمہارے اور ان کے بیچ میں 80 پردے ہوتے ہیں، لیکن جو سلیمان علیہ السلام کو میں نے دیکھا تو وہ کسی بھی مولوی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ وعظ کرے، امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں، ان کو جوائن کریں، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو وہ وعظ کریں۔ کسی بھی حکومت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حکومت کو چلائے جب تک امام قاسم بن محمد عبد الکریم کے جس نے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، میں کہا کوئی عقل سلیم رکھنے والا ادنا سا عام بندہ کہ جو مولانا بھی نہ ہو، عالم بھی نہ ہو، وہ بھی اس کی شکل کو دیکھ کر، اس کے حلیے کو دیکھ کر، اس کی گفتگو کو سن کر اندازہ لگا لے گا کہ شیاطین کا امام تو یہ ہو سکتا ہے لیکن امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بابرکت شخصیت یہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی نشانی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی، ان میں سے ایک نشانی بھی بہت دور دور تک بھی اس کے اندر پائی نہیں جا سکتی، لیکن چونکہ فتنوں کا زمانہ ہے، ہر دوسرا بندہ سر اٹھاتا ہے لوگوں میں انتشار پھیلانے کے لیے، مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کے لیے، مسلمانوں میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے محمد قاسم بن عبد الکریم نے بھی کیا کہ یہ میڈیا پر آیا اور اس نے آ کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہا 15 سال سے مجھے بشارتیں ہو رہی ہیں، 15 سال سے مجھے خواب آ رہے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نبی کریم کی زیارت بھی کیا کرتا تھا، ہمارے درمیان بڑے حجابات ہوا کرتے تھے، بڑے پردے ہوا کرتے تھے، پھر اللہ نے مجھے حکم دیا معاذ اللہ کہ میں اعلان کر دوں لوگوں میں جا کے کہ لوگ میری بیعت کریں۔ میں کہتا آپ کا حلیہ، آپ کی شکل اور آپ کے کام کوئی بھی دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے کہ آپ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہو اور نہ کبھی ہو سکتے ہو، کیونکہ ایسا بدبخت فاسق انسان کے جس کے چہرے پر پھٹکار برس رہی ہو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ قیامت کا اگر ایک دن بھی باقی ہوگا قیامت آنے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک دن کو اتنا طویل کرے گا، لمبا کرے گا کہ اس ایک دن کے اندر پھر ایک شخص ظاہر ہوگا کہ جس کا نام میرے نام پر ہوگا، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا اور وہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا اس وقت کہ جب سارے زمانے کے اندر کفر ہوگا، ظلمت ہوگی اور سب کے سب ابدال اولیاء حرمین طیبین کے اندر موجود ہوں گے، حرمین شریفین کے اندر موجود ہوں گے، اور اسی دوران امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہوں گے۔ یہ تمام نشانیاں، یہ تمام باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، جس میں سے ایک نشانی بھی محمد قاسم بن عبد الکریم جیسے بدبخت فاسق انسان کے اندر نہیں پائی جا رہی۔ اور یہ کون سے امام مہدی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جسے ملیشیا کی پولیس گرفتار کر کے لے کے جا رہی ہو اور اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہیں اور ان کے خلفاء جو آ کر نام نہاد چیخ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہو، پھر ہزاروں قسم کی یہ رشوتیں دے کر شوٹیاں دے کر اپنی ضمانتیں کروا رہے ہوں، یہ کہ آپ نے دین کا مذاق بنا رکھا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے آنے والے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے کہ جس طرح سے تمہیں ذلیل و رسوائی اٹھانی پڑ رہی ہو، تم ذلت کی زندگی جی رہے ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ ہم ملک پاکستان میں تو کم سے کم نہیں رہ سکتے، کیونکہ ملک پاکستان کے اندر الحمدللہ ایسے سمجھدار ذہین و فطن عوام ہیں، علماء ہیں کہ جو ائمہ کی صحبت میں، علماء کی صحبت میں رہنے والی ہیں، ان کو تمام نشانیاں پتہ ہیں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ قرب قیامت کا زمانہ ہوگا کہ جس میں یہ تمام چیزوں کا ظہور ہو رہا ہوگا، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہوں گے۔ ایسا فاسق اور فاجر ہر کوئی اٹھ کر امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا رہے تو اس کے دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سو سال پہلے ہی امام مہدی کا ظہور کس زمانے میں ہوگا، کن لوگوں کے درمیان ہوگا، اس چیز کی خبر دے دی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا